تم اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ وہ لرننگ ہال سے نکل رہی تھی جب اس نے ہال سے راہداری کے پاس سے گزرتے ایبک کی بات سنی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا ایبک کہ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں؟ وہ ڈیلٹن کی پسند ہے تو اس کا مطلب وہ میرے لیے زہر ہے۔ جیم نائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نشرا چاہ کر بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ڈیلٹن کی پیش گوئی کسی حد تک اسے اب بالکل سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیونکہ میں اب یہ مزید پیار کا ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے عجیب بیزاری ہوتی ہے اسے، ایبک نے بیزار لہجے میں کہا تھا۔ بس 2 دن مزید پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جیم نائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تم مار دو گے کیا اسے؟ ایبک کو دلچسپ ہوا تھا۔ صرف ماروں گا نہیں، تڑپا تڑپا کر درد دے کر ماروں گا، پھر ڈیلٹن کی تکلیف دیکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ پہلے اس کی انگلیوں سے ناخن نوچوں گا اور پھر جب وہ چیخے گی کیا مزہ، پھر اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو جلاؤں گا۔ بڈی ڈیلٹن کو ایک ویڈیو سینڈ کروں گا۔ اگر وہ بینز کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ وہ آگے کا لائق عمل بتا رہا تھا۔ اتنی تکلیف نشا کی آنکھوں سے آنسو گری تھی، اس کی ٹانگیں کانپی تھی۔ 2 سال سے اس کے عتاب کا نشانہ بنا رہا ہوں میں۔ 2 سال سے ہر جگہ اس ڈیلٹن نے مجھے مار دی ہے، اور اب میں اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دوں گا جس سے وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ زندگی جینے کی ویسے ہی اب اس کے اندر خواہش مرتی جا رہی ہے تمہیں اور بینز کو ساتھ دے کر۔ وہ یہ سب باتیں کرتے مزے کے الگ جہاں میں تھا۔ واہ جیم نے کیا پلان بنایا ہے یار، اب مجھے باقی کی میری پیمنٹ کب ملے گی؟ ایبک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پرسوں جب تم آخری بار اس کھیل کا حصہ بنو گے پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دا کنگ جیم نائی، اس نے ٹیٹو سے بڑی بازو کو ہوا میں لہراتے خوشی سے یہو کہا تھا، اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے تھے اور سامنے نشرا کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں شیطانوں کو سامنے دیکھ کر بری طرح ڈری تھی اور لرزتی ٹانگوں سے اندھا دھند بھاگ گئی تھی۔ ہے یو ایشین بیوٹی، جیم نائی نے غصے سے دانت کچکچاتے اسے آواز دی تھی۔ پکڑو اسے ایبک، اور ڈیلٹن کو سب بتا دے کہ جیم نائی اور ایبک اس کے پیچھے دوڑے تھے۔ وہ اندھا دھند دوڑتے جا رہے تھے، سانس پھول رہا تھا اس کا۔ اسے فکر تھی تو بس یہ کہ کسی طرح ان شیطانوں سے خود کو بچا لے۔ یونین سے باہر نکل کر اس نے اپنے فلیٹ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ وہ رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، وہ تھک رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونین سے 3 منٹ کے بعد سے پڑھی اس کا فلیٹ، اس لیے وہ گاڑی کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ فلیٹ کے سامنے آ کر اس نے چابی نکال کر اسے کھولا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے چابی نیچے گری تھی۔ اتنی دیر میں وہ دونوں اس تک پہنچ چکے تھے۔ جیم نائی نے زمین سے چابی اٹھا کر اسے پکڑائی تھی۔ وی وانٹ ٹو سی یور اپارٹمنٹ، جیم نائی نے آنکھ مینک کرتے اسے کہا تھا۔ دفع ہو جاؤ حبیثو، لعنتیو، گدھے کے گبرو، وہ ہکلاتے ہوئے اردو میں انہیں گالیاں دے رہی تھی۔ ہے واٹ ڈڈ یو سے؟ ایبک کو اس کے دماغی حل پر شک ہوا تھا۔ اس نے گھوم کر پاؤں میں پہنے کوٹ شوز کا ٹانگ اٹھا کر ان دونوں کے منہ پر باری باری مار کر صحیح اور بر وقت استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں سنبھلتے وہ دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی اور دروازہ بند کر کے نیچے بیٹھی چلی گئی تھی۔ اتنی ہمت دکھا کر بھی وہ رو رہی تھی۔ اذہان، ارحان، ڈیلٹن، بینز، کہاں ہو تم سب؟ وہ اپنے بالوں کو پکڑے روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ ڈیلٹن کو یا ایبک کو کچھ بتایا تو ایشین بیوٹی اس سے پہلے تمہیں ماروں گا جان سے، جیم نائی نے ڈانٹتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی، اور دروازے کے اس پار نشرا کے کانوں نے واضح وہ دھمکی سنی تھی۔ مر جاؤ تم جیم نائی، تمہیں کہیں جگہ نہ ملے، قبر کے کیڑے بھی تمہارے گندے جسم کو کھانے سے انکار کر دے۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ مردار روسٹرز نے دانت کچکچاتے کہا تھا اور ڈیلٹن کا نمبر ملانے لگی تھی، مگر وہ بن جا رہا تھا۔ اسے اب بینز کی فکر ہوئی تھی۔ اس نے اس کا بھی نمبر ڈال کے تھا، وہ بھی بن جا رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے روم تک لائی تھی۔ مجھے ڈیلٹن سے ابھی کے ابھی ملنا ہوگا، اس نے آنسو پوچھتے کہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہوتی بیل سے وہ دل و جان سے لرزی تھی۔ پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوش، اپنے من سے باتیں کرتے آپ بنا میں شام۔ سانسوں کی مالا پہ سمرو میوی کا نام اس کا پل میں ارادہ بدلا تھا۔ میں نہیں جا سکتا فارم ہاؤس، میں کیسے اسے اپنی نظروں کے سامنے بائی کا ہوتے دیکھوں گا؟ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے مسلتے کہا تھا۔ ایک سائڈ پر گاڑی روکا، وہ گاڑی سے اترا تھا
اور لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کردہ گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نشا سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی حل ہو۔ موبائل نکال کر اس نے نشا کو کال ملا تھا مگر کال ریسیو نہیں ہوتی۔ 1 2 3 کتنی بار ٹرائی کرنے کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ پلیز نشا پک اپ دا کال ڈیم اٹ، انہوں نے فون کو گاڑی کے بونٹ پر مارتے کہا تھا۔ وہ بے بس ہو رہا تھا، جیسے بہت قیمتی چیز کا ہاتھوں سے نکل جانے کا خدشہ اسے اندر تک ہلا رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ شاید میری قسمت میں نہیں، اس لیے تو حالات بھائی کے حق میں جا رہے ہیں، انہیں آنکھوں کے نمی پیچھے دھکیلتے کہا تھا۔ امل، آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو، اس نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے کہا تھا۔ میں کتنا ہی اپنا درد اپنے اندر کیوں نہ چھپا لوں، میں کتنے ہی خوبصورت چہرے کیوں نہ دیکھ لوں، مگر تم جیسا چہرہ دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے صدیوں کی مسافت طے کرنی پڑے گی، مگر پھر بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میں چاہے ہر فرض چھوڑ دوں، چاہے کتنی ہی غلطیاں کر لوں، تمہاری کمی مجھے روز ازل سے اب تک رہے گی۔ اب میں بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے، مجھے نہیں پتا تم سے جڑی میری فیلنگز کیا ہے، مگر تمہارا دور جانا مجھے درد دے رہا ہے۔ ایک چیز جو مجھ پر لوح ازل سے واجب ہے وہ اب تک واجب رہے گی، وہ ہر بار زندگی ملنے پر تمہارے ساتھ اور تمہارے چہرے کی دید میں مبتلا رہنے کی خواہش ہوگی۔ مجھے لگتا تھا میں اس ڈفر چپکو سے تمہیں دور کر دوں گا، مگر میرے سامنے میرے بھائی والا امتحان بڑا کٹھن ہے۔ بھائی، آپ کو آپ کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ دوبارہ اسے اب عمل کو اذہان حیات میں لگا ہوتے دیکھنا تھا۔ مائدہ اور شمس اپنے منیب اسے منیب انکل کے گھر لے آئے تھے۔ وہ بوڑھی جان اتنے بڑے گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ منیب ڈاکٹر سبحان کا پیشہ تھا اور بہت اچھے دوست بھی تھے دونوں۔ گو کہ دونوں کی عمروں میں اچھا سا فرق تھا، مگر وہ دل کی ہر بات سبحان سے کر لیتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، دونوں شادی کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے اور بیوی 3 سال پہلے مر گئے تھے۔ اب اس گھر میں وہ تھے اور ان کی تنہائی تھی۔ تو جب زہرا کو لے کر ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے وارملی ویلکم کیا تھا ان تینوں کا، اور اپنی بیٹی والا کمرہ زہرا کو دیا تھا۔ ماہر اسے باہوں میں اٹھائے کمر میں لایا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ مائدہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ سبحان نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا، اس کے لیے نیند ضروری ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کیا ہو گیا اس نازک گڑیا کے ساتھ، ماہر نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہتی تھی میں اس کے اپنی حدیں نہ بھولو، اپنی نظریات بدلو، کمزور طاقت والوں کے آگے کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں رہنے اور جینے کے کچھ تقاضے ہیں، دنیا زہرا دریت کے نظریات کے تحت نہیں چلتی۔ مائدہ نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، ماہر نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا ماہر، زہرا کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ مائدہ نے ڈبڈباتی نظروں سے ماہر کو دیکھتے التجا کی تھی۔ میں کبھی زندگی میں اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا آج اس اذہان نامی بلا سے ہوا ہوں، ماہر نے کن پٹیاں مسلتے ہوئے کہا۔ ماہر، کیا مرد بھی بے بس ہوتا ہے؟ مائدہ نے افسوس سے پوچھا تھا۔ ہوتا ہے مائدہ، ہر اس وقت مرد بے بس ہوتا ہے جب بات اس کی عزت پر آتی ہے، جب بات اس کی کسی بہت پیاری اور لاڈلی چیز پر آتی ہے۔ پھوپھا کے جانے کے بعد میں ان تینوں بہنوں کی تکلیف کے، عزت کے اور کھونے کے ڈر کے معاملے میں بے بس ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے کہا تھا، اور اس ٹائم وہ مائدہ کو ایک بے بس بائی ہی لگا تھا۔ بے بس مرد تو بہت بات کی بات تھی، کیا یہ سب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ مائدہ نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ہوگا انشاءاللہ، ایک دن سب ٹھیک ہوگا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ تم یہی رکنا زہرا کے پاس، میں ہاسپٹل جاتا ہوں، وہاں امل بھی اکیلی ہوگی اور علیحہ کو بھی دیکھنا ہے، یہ نہ ہو اذہان وہاں آ کر کوئی واویلا کرے۔ ماہر، وہاں سب کا خیال رکھنا، مائدہ نے کہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ چلتی اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ثنا نے آگے آتی روتی سے بنا کر سبحان سے پوچھا تھا۔ وہ کیسے لے کر جا سکتا ہے امل کو؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ سبحان کے سینے پر ہاتھ مارتے اس نے اسے دھکا دے کر نیچے گراتے کہا تھا۔ تم اب امل کی عزت برباد کرواؤ گے؟ ہاں، ثنا نے ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے پر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم پاگل ہو، میں کیوں جانے دوں گا اسے؟ وہ بہن ہے میری، جتنا میرے بس میں تھا میں لڑا ہوں اسے، تم کیا نہیں سمجھ رہے یا دیکھ نہیں رہے؟ اندھے ہو کیا؟ سبحان اسے ڈبل چلایا تھا۔
اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا؟ سنان اس کے چیختے لہجے سے ڈرا تھا اور ڈر کر نرم لہجے میں بولا تھا، کچھ نہیں ہوگا، تم ہمت رکھو، وہ بس زارا کے لیے سب کار ہے، وہ عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان نے کپکپاتے لہجے میں کہا، کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ اسے نکاح کا کہہ رہا تھا۔ سنان نے ڈرتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیسے پتا؟ اس کا مطلب تم یہاں کافی دیر سے موجود تھے۔ سبحان نے کھوتی نظر سے اسے دیکھا، نہیں، میں بس لاسٹ میں جب وہ تمہیں دمکاتے کہہ رہا تھا نکاح نامہ تم تک پہنچ جائے گا تب سنا تھا، اور اسی لمحے میں تم تک آیا تھا۔ سنا نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیسے پتا وہ عمل اور اپنے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ سبحان نے دو بدو سوال پوچھا تھا۔ مجھے لگا اگر وہ عمل کو لے کر جا رہا ہے تو وہ اس کے اور اپنے نکاح کی بات کرے گا۔ سنا نے بات سنبھالی تھی۔ سبحان نے مشکوک نظر سے اسے دیکھتے ہوئے ماہر کو کال کی تھی۔ ہیلو ماہر، کہاں ہو تم؟ میں بس آ رہا ہوں، مائدہ زارا کے پاس اور میں راستے میں ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا سبحان؟ ماہر کو پریشانی ہوئی تھی۔ نہیں ماہر، کچھ ٹھیک نہیں ہے، اذہان آیا تھا اور وہ عمل کو لے کر چلا گیا ہے، اور میں چاہ کر بھی عمل کو نہیں بچا سکا۔ سبحان نے بے بس لہجے میں بتایا۔ وٹ؟ ماہر سے ایک دم گاڑی نہیں سنبھالی گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپے تھے، یہ سن کر اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ عمل کو لے کر بھی جا سکتا ہے۔ تم جلدی پہنچو یہاں، سبحان نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ کیسے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہم سے؟ کیسے ہم عمل کو بھی چھپا نہیں سکتے؟ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارا تھا۔ اذہان، حیات ملک، تمہارا دماغ کتنی تیز رفتار سے چلتا ہے، جہاں ممکن نہیں ہوتا تم وہاں وار کرتے ہو، ماہر نے زیر لب کہا تھا۔ اس سے لے کر فارم ہاؤس پہنچی تو جا کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر اس نے عمل کو پڑھا تھا۔ ایک دم جنگلی ہو تم، عمل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری بہن کے معاملے میں نہیں ہو؟ سکون سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگاتے ہوئے اذہان نے کہا تھا، تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک معصوم سی بچی کو موت کے گھاٹ اتار کر ایک لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر تم اب دوسری کی تذلیل کرنے میں ذرا بھی آر یا شرم نہیں محسوس کرے؟ عمل نے حلقے کے بال چلاتے ہوئے کہا تھا، بہت خوف ہے خدا کا، اس لیے تو تم اور تمہاری بہن زندہ ہے، دیکھو احسان مانو میرا تم۔ اذہان نے سگریٹ کا کش لیتے کہا تھا، ایک دن آئے گا تم پچھتاؤ گے۔ اذہان حیات ملک عمل کو نفرت ہوئی تھی اس کے لہجے سے۔ زارا درید جب میرے پاس ہوگی تو مجھے ہر پچھتاوا قبول ہے، انہیں تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو، پاک روح جو ہے ناپاک روح کو نہیں ملتی۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے ہاں، تم نے کہاں پڑھا ہوگا؟ رئیس باپ کی بگڑی اولاد، تمہارا تو دل ہی پتہ ہے، تمہارے کانوں اور دل پر ہمیشہ کے لیے ہدایت رہنے کی مہر لگا دی گئی ہے۔ تم سنو، میں بتاتی ہوں تمہیں کہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں لکھا ہے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں لکھی گئی ہیں، اور تم اپنے گربان میں جان کو دیکھو تم کتنے نیک ہو۔ عمل نے نفرت سے کہا تھا، واہ، بڑی بہن تو حاجہ تھی ہی، دوسری اس سے بھی آگے ہے، وہ کیا ہے نا؟ عمل، مجھے پتہ نہیں کیوں پکا یقین ہو گیا ہے کہ میرا جوڑ زارا دویت کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے۔ ان ہاتھوں میں اس کے نام کی لکیر باتیں دیکھ چکا ہوں میں، اور اس دل میں اس کی تڑپ کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اس دل کو بے قرار کرنے کا فن اگر کسی عورت کے پاس ہے تو وہ زارا درید ہے۔ منٹوں میں اس کی دوری نے میرا حشر بگاڑ دیا ہے، میرے رگوں میں اس کے قرب کا جنون بار دیا ہے، تو کیسے میں اس کا مقدر خود سے الگ لکھ سکتا ہوں؟ تم مجھے اس تک پہنچاؤ گے تم؟ اذہان نے سرد آبرتے کہا تھا۔ پھر سنبھلو اذہان، حیات ملک مر گئی ہے، زارا درید اور اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ آئندہ کبھی تمہارے منہ سے میری زارا کو مارنے یا مرنے کے الفاظ نکلے تو تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، آئی پرامس۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ایک لفظ باجبا کا ادا کیا تھا اس نے، اور ایک پل کو عمل کا سر گھوم گیا تھا۔ اتنا جان لیوا تھپڑ کھا کر اس کے جنون کو دیکھ کر اس نے نفی میں سار لایا تھا۔ کیا تھا سامنے کھڑا شخص؟ کس چیز کی پیاسی؟ اس میں عزت نوچنے کی، محبت کی، ہدایت کی، عشق کی، یا پھر ملن کی؟ عمل نے بڑی دیر تک اس کی کیفیت سمجھنی چاہی تھی، اس کی حالت بگڑی تھی، وہ شاید ملن کے لیے بھٹک رہا تھا۔ ایک دن کی محبت بھی کیا انسان کو ہوتی ہے کہ محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے کہ چند ساعتوں میں حاوی ہو جاتی ہے۔ پیچھے بیٹھ چلے گئی تھی، آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس پر کسی مرد نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی زارا درید کے حصول کے لیے، محبت کے لیے یا پھر ہوس کے لیے، کیونکہ اذہان حیات ملک اور کسی کی محبت میں فنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کو نیچے بیٹھے روتا دیکھ اذہان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تو فریش ہو جو، نکاح ہے تمہارا تھوڑی دیر بعد، تمہارا اور میرا۔ اذہان نے کہا، کیسی تڑپ ہے یہ تمہاری؟ تڑپتے کسی اور کے لیے ہو، نکاح کسی اور سے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں،
اس نے اس کے بعد سے ہوتے ہوئے کہا تھا تھوڑی دیر تک مجھے تم فریش ملو کہتے وہ باہر لان کی طرف چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹے سے وہ اس سے جدا تھی اور 1 گھنٹے سے وہ اس کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ زارا درید اتنی گستاخیاں مت کرو کہ پھر ان گستاخیوں کی بھرپائی کرتے کرتے تمہاری آدھی جان جلس جائے۔ انہیں اپنے سر کو ہلکا ہلکا دباتے کہا تھا عمل سے نکاح کا کہہ تو آیا تھا مگر باقی کا پلان بھی اسے ابھی تیار کروانا تھا۔ عمل سے نکاح وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ زارا درید کی جگہ وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا چاہے وہ جتنی ہی مجبوری میں کیوں نہ ہو، مر کیوں نہ رہا ہو۔ زارا درید نہیں تو کوئی نہیں بھائی، اسے اپنے عقب سے ارحان کی آواز آئی کیا ہوا کیوں پریشان ہے آپ، اور یہ نکاح حریم کا کیا ہوگا۔ اس نے ایک ساتھ کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے، پتہ نہیں ارحان کیا ہوا ہے مجھے، میں خود نہیں جانتا۔ شیر تھا میں آج کے دن کی شروعات میں بیگا بلا بن گیا ہوں۔ اس دن کے اختتام پر اس کا لہجہ گہری کھایوں سا تھا۔ ارحان کو اس کی آنکھوں میں نمی فیل ہوئی تھی۔ میری چھوڑو تم بتاؤ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے۔ اذہان اس کے لال آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا کچھ نہیں میں بس آپ کے لیے پریشان تھا، آپ اس ٹائم نکاح وہ بھی ایسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا آپ محبت کرتے ہیں اسے۔ ارحان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا تھا بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ شاید میں خود بھی نہیں جانتا۔ ان 3 گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ یہ دل لگی نہیں، یہ کوئی بہت گہرا جذبہ ہے جو اب شاید مرتے دم تک ساتھ رہنے والا ہے۔ اذہان نے تھکے لہجے میں کہا تھا بالکل ایسے جیسے مسافتیں لمبی ہوں، راستے کٹھن ہو، منزلوں کا علم نہ ہو۔ اور اذہان کی بات سن کر ارحان کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، پہلی محبت کی رسوائی، دل ملن کا شتائی، دھڑکنوں کی تیزگی کی لاپرواہی اور آنکھوں میں نمکین پانی کی بڑائی۔ اس کو لگ رہا تھا اب سانس نہیں آئے گا، اس کو لگا تھا وہ اب قدموں پر چل نہیں سکے گا، اس کو لگا تھا اس نے اس نکاح میں شامل ہو کر سب سے بڑی غلطی کر لی ہے۔ وہ جو عشق تھا وہ جنون تھا، یہ جو ہجر ہے یہ نصیب ہے۔ لڑکی کہاں ہے بھائی، اس نے اٹکتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں مل رہی یار، بہت ڈھونڈ چکا ہوں کہیں نہیں مل رہی، تھک گیا ہوں یار، اس کی خوشبو آس پاس چاہیے مجھے۔ تم نہیں جانتے اس میں سے جو خوشبو آتی ہے نا وہ میں نے کبھی کہیں محسوس نہیں کی۔ اس کے لہجے میں عجیب دکھ کی آمیزش تھی۔ کیا مطلب آئی آپ نے کہا کہ نکاح ہے تو پھر لڑکی کو بھی تو لائے ہوں گے نا۔ فرحان کو اس کے دماغی حال پر شک ہوا تھا۔ نکاح نہیں ہے یار، وہ بس صرف اس کی بہن کو بلیک میل کر رہا ہوں کہ شاید وہ زارا درید کے بارے میں کچھ بتا دے۔ وہ کہاں ہے؟ مگر عمل زارا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ اب میں جھوٹے نکاح کے پیپر بنواؤں گا اس کے خیر خواہوں کے پاس، اور یہ خبر سن کر زارا درید کو میرے پاس آنا ہوگا ہر حال میں۔ اس نے اپنا پلان بنایا تھا، مطلب آپ اب زارا درید سے محبت کرتے ہیں، عمل درید سے نہیں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے دل کی خوشی کی تصدیق چاہی تھی۔ ہاں یار، زارا درید کے علاوہ اب کوئی ایسی لڑکی نہیں جو اس دل کو قابو کر سکے۔ اذہان نے زیادہ بڑھتے کہا تھا تھینک یو سو مچ بھائی۔ اس نے اس کو حق کرتے کہا تھا آپ جانتے نہیں آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ تھینک یو سو مچ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی چیخ کر سب کو بتا دے۔ فرحان کیا ہو گیا؟ اذہان کو جب سمجھ آیا تو پوچھ بیٹھا بھائی مجھے وہ ریڈ چلی پسند ہے، مگر جب میں نے ہاسپٹل میں اسے آپ کے ساتھ دیکھا گاڑی میں اور پھر آپ کو کال کی اور آپ نے نکاح کا کہا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں تب سے کس حالت میں ہوں، مگر اب میں اف بائی یو آر ٹو گڈ۔ فرحان نے اسے ساری بات بتاتے کہا تھا، اور یہ محبت کا وہی جناب کو اذہان نے اس کا کان کھینچتے کہا تھا آج ہی بے سکون کیا ہے بڑی بری طرح سے آپ کی سالی صاحبہ نے۔ اذہان نے شوخ میں کہا مطلب تم بھی آج ہی کام سے گئے؟ اذہان نے کہکا لگاتے کہا تھا۔ ارحان نے سر کھنچاتے ہوئے اس کے سوال کی تصدیق چاہی تھی۔ سوری یار، میری وجہ سے تم اتنے ڈسٹرب رہے اور میں نے عمل کو تھپڑ بھی مارا، سوری۔ اذہان حیات ملک نے کنفیس کیا تھا اپنے رشتوں کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، نرم دل۔ طرف سے بھی لگانی تھی کیسے وہ کسی کو حق ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا تھا چلو میرے ساتھ۔ وہ اس سے لیے اندر آیا تھا جہاں وہ صوفے پر بیٹھی رونے کا شکل فرما رہی تھی۔ تم؟ ارحان کو دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر داڑھی تھی۔ یس مس ریڈ چلی، میں دا ون اینڈ اونلی مسٹر ارحان کبیر ملک، اذہان حیات ملک کا چھوٹا بھائی۔ ارحان نے اس کے سامنے آتے باہیں کھولتے ہنستے ہوئے کہا تھا دفع ہو جاؤ تم سب کے سب ایک جیسے ہو۔ ہاں تم اس شیطان کے بھائی ہی ہو سکتے ہو، تم کون سا اس سے کم ہو؟ وہ سو سو کرتے چلائی تھی۔ صبح والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گما تھا۔ ارحان کو دیکھ کر اس نے دان کچکچائے تھے، سب کے سب نمونے ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس نے زیر لب کہا تھا چھوڑی سے تم بتاؤ کیا سوچا تم نے؟ اذہان نے اس کے سامنے آتے کہا تھا اللہ
نے اتنا کرم کیا ہے تم پر، اتنا کچھ نوازا ہے، ہر طرح سے اس کی رحمتیں ہیں تم پر۔ عمل نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، سب سے بڑھ کے اتنی خوبصورت شکل سے نوازا ہے، کاش تمہارے سینے میں دل بھی اتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس نے نفی میں سہلاتے ہوئے کہا تھا، مانتی ہو پھر؟ تموز ہینڈسم پرسنالٹی تمہاری ہونے والی ہے، اذہان نے کہہ کر لگایا تھا۔ کیا فائدہ ایسی شکل کا جس کا اندر ہی کالا ہو؟ ظاہری حسن کون سا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ تمہاری خاطر جانے من پلاسٹک سرجری کروا لیں گے، وہ کیا تھا؟ اس کا نام، ہاں، مائیکل جیکسن، بالکل اس کی طرح۔ بہت زیادہ غصہ چلا گیا تھا، کاش میں تمہارا منہ نوچ سکتی۔ عمل نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا تھا، شٹ اپ، تم میرے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتی ریڈ چلی۔ اذہان نے غصے سے اسے دیکھتے کہا تھا، تم چپ رہو، تم سب کے سب دوزخ میں جلو گے۔ وہ بے بسی سے روئی تھی، وہ بھی تم سے ہمیں اپنی جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مدعے پر اب زہرا درید یا پھر نکاح۔ اذہان ہنسا تھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے عمل درید تمہاری زندگی یا زہرا درید کی خوشیاں، تو میں کہوں گی زہرا درید کی خوشیاں۔ میری ہزاروں لاکھوں جانیں اس کی پاکیزگی، اس کی خوشیوں پر قربان۔ عمل نے ہچکیاں لیتے روتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر اذہان حیرت ملک کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ واقعی وہ پاکیزہ ہوتی، تم چاہتے ہو تم سے نکاح کر لوں میں، تو مجھے منظور ہے، بلاؤ مولوی کو۔ عمل درید قربانی دن سے نہ کبھی گھبرائی ہے نہ گھبرائے گی۔ اس نے نفرت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بھائی بھابھی کے لیے ڈریس لانی ہے یا ایسے ہی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹائم تو کچھ نہیں مل سکتا۔ فرحان نے اذہان کی طرف دیکھتے کہا تھا، نہیں یار، ڈریس کیا کرنی ہے، مولوی کو دیکھو تم جا کر بس۔ اذہان نے کہا تھا، مولوی تو آ ہی جائے گا بھائی، مگر ڈریس بھی تو ضروری ہے نا، اس نے عمل کی طرف دیکھتے زمانی انداز میں کہا تھا۔ فرحان، جو پیسے ضائع ہوں گے، ویسے بھی ڈریس میں بھی اس نے ویسے ہی لگ رہا ہے جیسی اب لاگ رہے، ناقابل قبول۔ اذہان کو ہنسی آئی تھی، بائی ناٹ فیئر۔ فرحان نے غصے سے اذہان کو گھورا تھا، عمل کا دل کر تھا سر بھر کر رکھ دے دونوں کا، مجھے تم سے گارنٹی چاہیے۔ اذہان حیات ملک، عمل کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا تھا جو اس نے گارنٹی کا کہہ بیٹھی تھی۔ کس بات کی گارنٹی؟ اذہان نے پوچھا تھا، تم سے بات نہیں کری، میں اپنے کام سے کام رکھو، شکل گم کرو اپنی آج سمجھ۔ انہیں چلاتے ہوئے کہا تھا، سنبھال لو یار اس کو۔ اذہان کے موبائل پر کال آئی تھی تو اس نے کال ریسیو کرتے اذہان کو اشارہ کرتے کہا تھا، میری بات سننے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے شیطان۔ عمل نے اس کے سامنے آتے کہا تھا۔ اذہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا اور اذہان باہر نکل گیا تھا۔ کال سنتے چھوڑو مجھے، ہمت کیسے تمہاری اپنے غلیظ ہاتھ لگانے کی؟ مجھے غصے سے اپنے ہاتھ چھڑواتے بولی تھی، واہ میرا لمس غلیظ ہے، اور ہاسپٹل میں کسی نامحرم کے گلے کے ساتھ چپک اپنی بہن کی صحتیابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا لمس کیا تھا؟ اذہان کو غصہ آیا تھا، تبھی اس کی دونوں کلائیوں کو زور سے مروڑتے ہوئے کہا تھا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ درد کے مارے اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی، اوہ تو تم کتنے لڑکوں کے گلے لگتی ہو، میں یاد نہیں، ویسے میں سنان کی بات کر ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ منگیتر ہے میرا، اس نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ منگیتر ہے، شوہر نہیں، ویسے بھی اب تو وہ تمہارا منگیتر نہیں رہنے والا۔ اس نے اس کی کلائیوں پر مزید زور بڑھایا تھا، تم شرم کرو، میں تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں۔ بیوی نہیں بھابھی، تم سے کس نے کہا میرے بھائی کی شادی تم سے ہو رہی ہے؟ وہ اس کی کلائیاں چھوڑ کر کہہ لگاتے ہوئے مسکرایا تھا، ایک بات یاد رکھنا عمل درید، آج کے بعد تمہارے سارے رضا سے ارحان کبیر ملک تک آتے ہیں، سنان یا کوئی دوسرا مرد، اس کی تمہاری زندگی میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے کہا تھا، تم دونوں بھائی کتنے ذلیل ہو، پہلے ڈیسائیڈ کر لو کس نے مجھے نوچنا ہے۔ شٹ اپ عمل درید، اپنے لیے ایسے لفظ مت استعمال کرو، میرا بھائی تمہاری بہن کو چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا، اور میں اس کا اس سب میں ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ دوسری بات کان کھول کر سن لو، آخری بار بتا رہا ہوں، اور میں نہیں چاہوں گا تم پر مجھے اپنی کوئی بھی بات دہرانی پڑے۔ اس کی کلائی کو اس کی کمر کے پیچھے کرتے اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑتے کہہ رہا تھا، آج کے بعد صرف سے تم مجھے ہی سوچو گی، مجھے ہی دیکھو گی، مجھے ہی سنو گی۔ یہ سنان شنان اشنان چاہتی ہو کہ میرے ہاتھوں نہ مرے تو اسے سے دور رہنا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے تنبیہ کر رہا تھا، میں محبت کرتی اسے، زندگی ہے وہ میری۔ عمل نے بغیر ڈرے کہا تھا، اور ارحان نے سیکنڈ میں اس کی شارک پر انگوٹھا رکھ کر بڑی نرمی سے پھیرا تھا۔ جب تم نے کہا کہ تمہیں ارحان کبیر ملک کے علاوہ کسی سے محبت ہے، یہاں سے سانس کھینچنے شروع کروں گا، اور تمہاری قسم اتنی جان لیوا میری جسارتیں ہوں گی کہ تمہیں ہر لمس پر تڑپو گی۔ ارحان نے اس کی شارک پر انگوٹھے کو ہلکا سے دباتے ہوئے کہا تھا، تم بالکل پاگل ہو چکی۔ عمل کو اس کے لمس سے گھبراہٹ ہوئی تھی، تمہارے ہر معاملے میں اب سے میں پاگل ہی رہوں گا، تمہاری تقدیر مجھ سے جڑ چکی ہے عمل درید، اور اب تم سے جڑے ہر فیصلے کا اختیار مجھے ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، مجھے شراکت داری پسند نہیں،
اس کو خود کے سینے سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، ویلکم ٹو بی ان لائف ریچولی۔ بڑی نرمی سے اس نے اس کے کان کے لو کو چوما تھا، وہ کانپی تھی۔ اوہو، ٹریکٹ نہیں کر جانور اس کی گردن پر جھکتے بولا تھا، چھوڑ مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلی تھی، چھوڑ دیا۔ اس جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابھی کچھ دیر میں جب تمہارے سارے جملہ حقوق میرے نام لکھ دیے جائیں گے، تمہارے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں ڈیئر لائف۔ اس نے اس کے دونوں گالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر بے بس ہوتے صوفے پر بیٹھی تھی۔